اذان کی وہ صدا، حضرت بلال کی مکمل داستان، مکہ کی تپتی ریت، سورج آگ برسا رہا تھا اور ایک سیاہ فام غلام کو گرم پتھروں پر لٹایا جا رہا تھا۔ اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھا گیا تھا، جسم پسینے اور خون سے تر تھا، مگر زبان پر صرف ایک لفظ تھا، احد احد، اللہ کے ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ وہ تھے حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ۔ غلامی سے ایمان تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ، ایتھوپیا کے رہنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ مکہ میں امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب مکہ میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا تو سب سے پہلے قبول کرنے والوں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ ایمان ان کے لیے آزادی نہیں بلکہ آزمائش لے کر آیا۔ ظلم کی انتہا امیہ بن خلف کو جب معلوم ہوا کہ بلال رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں تو اس نے ظلم کی حدیں پار کر دیں۔ دوپہر کے وقت جب زمین آگ بن جاتی، انہیں ننگی پیٹ کے ساتھ تپتی ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا، لات و عزی کو مان لو۔ مگر جواب کیا تھا؟ کمزور جسم مگر مضبوط ایمان، احد احد۔ یہ لفظ صرف آواز نہیں تھا، یہ انقلاب تھا۔ آزادی کا لمحہ یہ خبر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تک پہنچی۔ وہ فوراً آئے اور امیہ سے کہا، اس غلام کو مجھے بیچ دو۔ قیمت زیادہ مانگی گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بغیر ہچکچاہٹ ادا کر دی۔ یوں بلال رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئے۔ مگر اصل آزادی تو وہ تھی جو ان کے دل میں پہلے ہی آ چکی تھی۔ پہلی اذان مدینہ منورہ، اسلام مضبوط ہو رہا تھا۔ نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کا طریقہ سوچا جا رہا تھا۔ ایک صحابی نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کو سکھاؤ کیونکہ اس کی آواز بلند اور خوبصورت ہے۔ اور پھر مدینہ کی فضاؤں میں پہلی بار اذان کی صدا گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ آواز آسمان تک پہنچی۔ فتح مکہ کا منظر، وہی بلال جو کبھی مکہ کی ریت پر ظلم سہ رہے تھے، آج فتح مکہ کے دن کعبہ کی چھت پر کھڑے تھے اور اذان دے رہے تھے۔ کچھ قریشی سردار دل میں کہہ رہے تھے، کیا اس سیاہ فام غلام کو ہی ملا تھا؟ مگر اللہ نے دکھا دیا، عزت رنگ سے نہیں ایمان سے ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی جب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، بلال رضی اللہ عنہ ٹوٹ گئے۔ جب اذان میں یہ الفاظ کہتے، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آواز بھر آتی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ آخرکار انہوں نے اذان دینا چھوڑ دی، مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے۔ آخری اذان سالوں بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی درخواست پر بلال رضی اللہ عنہ مدینہ واپس آئے۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ ایک بار اذان دے دیں۔ جب اذان شروع ہوئی، مدینہ کی گلیاں لرز گئیں، لوگ رونے لگے، عورتیں گھروں سے نکل آئیں۔ ایسا لگا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ واپس آ گیا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کا پیغام صبر ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت تقوی سے ہے، ظلم کے بعد فتح ضرور آتی ہے۔ سچا عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوتا۔ ویڈیو کے لیے اختتامی لائن، وہ غلام تھا مگر اللہ نے اسے موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا۔ وہ کمزور تھا مگر اس کی صدا قیامت تک گونجتی رہے گی۔ یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ایمان افروز داستان، احد۔ ایک غلام کی صدا جو آسمان تک پہنچی۔ مکہ کی تپتی دوپہر، ریت آگ بن چکی تھی، لوگ گھروں میں پناہ لیے بیٹھے تھے، مگر شہر کے باہر ایک کمزور جسم کو جلتی زمین پر گھسیٹا جا رہا تھا۔ وہ غلام تھا، اس کا کوئی قبیلہ نہ تھا جو اسے بچاتا، کوئی طاقت نہ تھی جو اس کا دفاع کرتی، مگر اس کے دل میں ایک طاقت جاگ چکی تھی، ایمان کی طاقت۔ وہ تھے حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ۔ ایمان کی پہلی روشنی حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ ایک باحیہ اور صابر خاتون تھی۔ مکہ میں غلامی کی زندگی آسان نہ تھی۔ جب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا، بلال رضی اللہ عنہ نے خاموشی سے اسے سنا، دل میں اتارا اور فوراً قبول کر لیا۔ یہ فیصلہ آسان نہ تھا مگر حق کو پہچاننے والی روح نے دیر نہ کی۔ ظلم کی داستان امیہ بن خلف کو جب خبر ملی کہ بلال رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں تو اس کا غرور بھڑک اٹھا۔
दोपहर की सख्त गर्मी में उन्हें तपती रेत पर लटाया जाता, सीने पर बड़ा पत्थर रख दिया जाता, लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता और कहा जाता, ला तो एजी की कसम खाओ। मगर जवाब किया था, कमजोर जिस्म, खशक होंठ, मगर ईमान की आवाज, अहद अहद। ये अल्फाज सिर्फ तकरार नहीं थे, ये ऐलान था कि दिल अल्लाह से जड़ चुका है। आजादी की कीमत जब ये जुल्म बढ़ा तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को खबर मिली। वो फौरन पहुंचे, उम्मिया से कहा, उसे मुझे बीच दो। उम्मिया ने तंज करते हुए बहुत ज्यादा कीमत मांगी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने अदा कर दी। जब बिलाल रजी अल्लाह ने आजाद हुए तो लोग समझे एक गुलाम आजाद हुआ है, मगर हकीकत में इस्लाम ने इंसानियत को आजाद किया। अजान का एजाज मदीना में जब इस्लामी मुआशरा कायम हो गया तो नमाज के लिए बुलाने का तरीका सोचा जा रहा था। एक सहाबी ने ख्वाब में अजान के अल्फाज सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल को सिखाओ क्योंकि उसकी आवाज बुलंद है। और फिर पहली बार मदीना की फजा में सदा गूंजी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो आवाज सिर्फ मदीना में नहीं, दिलों में उतर गई। मैदान बद्र जब बद्र का मैदान साजा, बिलाल भी मौजूद थे। वही उमैया बिन खल्फ जो कभी जुल्म करता था, आज दुश्मनों की सफ में खड़ा था। जंग खत्म हुई और उम्मिया मारा गया। ये अल्लाह का इंसाफ था। फतह मक्का का दिन साल गुजरे, इस्लाम मजबूत हो गया और फिर वो दिन आया जब मक्का फतेह हुआ। वही बिलाल रजी अल्लाह अन्हु जो कभी तपती रेत पर थे, आज काबा की छत पर खड़े थे और अजान दे रहे थे। अल्लाह ने दुखा दिया, असल इज्जत तकवी से मिलती। जदाई का सदमा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए, बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की दुनिया बदल गई। जब अजान में कहते अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह तो आवाज बाहर आती, आंखों से आंसू बहते, वो अजान मुकम्मल न कर पाते। अजान की वो सदा, हजरत बिलाल की मुकम्मल दास्तान मक्का की तपती रीत। सूरज आग बरसा रहा था और एक सियाह फाम गुलाम को गर्म पत्थरों पर लटाया जा रहा था। इसके सीने पर भारी पत्थर रखा गया था, जिस्म पसीने और खून से तर था, मगर जबान पर सिर्फ एक लफ्ज था, आहद अहद। अल्लाह के एक है, अल्लाह एक है। वो थे हजरत बिलाल इब्न रबाह रजी अल्लाह अन्हु। गुलामी से ईमान तक हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु हबशा, इथोपिया के रहने वाले थे। आप रजी अल्लाह अन्हु की वालदा का नाम हमामा था। आप रजी अल्लाह अन्हु मक्का में उम्मिया बिन खल्फ के गुलाम थे। जब मक्का में हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु